السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن کریم سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف حافظوں کے لیے نہیں، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں، صرف انجینئروں کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ جو ذکر ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھا چلنا چاہتا ہے، جو سیدھا چلنا چاہتا ہے ان سب کے لیے یہ ذکر ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم سارے جہاں کے لیے نصیحت اور فائدہ ہے، لیکن اس وقت ملتا ہے جب آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے، بغض اور کجوئی کی راہ اختیار نہ کرے۔ آئیے سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 میں آج ہم پڑھیں گے پاسٹ ٹینس، ماضی، اور سبق نمبر 3 میں وربس کی قسمیں پڑھیں گے، یعنی ورب سے ریلیٹڈ ہے، فعل ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عربی زبان کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نحو اور ایک صرف۔ یہ صرف کا حصہ ہے۔ نحو جس میں ورب کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں، وربس کے علاوہ جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ نحو کا حصہ ہوتا ہے، اور ورب سے ریلیٹڈ جو چیزیں آتی ہیں، یعنی فعل سے تعلق رکھتی ہوئی جو چیزیں آتی ہے اسے جو ہے صرف کہتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 3 میں صرف پڑھیں گے، لیکن اسے یاد کرنا بہت ضروری ہے اور بہت طرح سے اسے مشق کرنا ضروری ہے، تو اس لیے آپ سنیے اور اسے یاد کریے اور لکھیے اور آپس میں سنائیے ایک دوسرے کو۔ یاد کرتے آئیے۔ فعلا، اس نے کیا، اس ایک مرد نے کیا۔ فعلت، اس ایک عورت نے کیا۔ فعلا، ان 2 مردوں نے کیا۔ فعلتا، ان 2 عورتوں نے کیا۔ فعلو، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلتا، تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتے، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما، تم 2 مردوں نے کیا۔ فعلتما، تم 2 عورتوں نے کیا۔ فعلتما دونوں کے لیے سیم ہے، چاہے 2 مرد ہوں یا 2 عورت ہوں۔ فعلتما، تم دونوں نے کیا، چاہے مردوں نے یا عورتوں نے۔ فعلتم، تم سب مردوں نے کیا۔ فعلتن، تم سب عورتوں نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا، اکیلے میں نے کیا۔ فعلنا، ہم سب نے مل کر کیا۔ آئیے ایک بار اور یاد کریں۔ فعلا، اس نے کیا۔ فعلتا، فعلت، اس ایک عورت نے کیا۔ فعلا، ان 2 مردوں نے کیا۔ فعلتا، ان 2 عورتوں نے کیا۔ فعلو، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلتا، تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتے، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما، تم 2 مردوں نے کیا۔ فعلتما، تم 2 عورتوں نے کیا۔ فعلتم، تم سب مردوں نے کیا۔ فعلتن، تم سب عورتوں نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا۔ فعلنا، ہم سب نے کیا، مل کر کیا۔ ان سب تمام صیغوں کو اچھی طرح یاد کریں۔ فعلا یعنی کرنا، تمام صیغوں کی ڈھلائی اس پر بتائی گئی ہے، اور اب کسی لفظ کو فعل ماضی سے بنانا ہو تو اس لفظ کی جگہ فعل کی جگہ پر لائیں گے۔ اس کی مثال وزن کے خانوں میں بتائی گئی ہے۔ جیسے فعلا ہے تو فعلا کے وزن پر کتبہ آئے گا، یعنی لکھا۔ قرأ یعنی پڑھا۔ نصرہ یعنی مدد کی۔ ضربہ یعنی مارا۔ طلبہ یعنی حاصل کیا۔ فعلا، ان دونوں نے کیا۔ کتبہ، ان دونوں نے لکھا۔ ضربہ، ان دونوں نے مارا۔ طلبہ، ان دونوں نے حاصل کیا۔ ذہبہ، وہ دونوں گئے۔ فتحہ، ان دونوں نے کھولا۔ فعلو، ان سب نے کیا۔ کتبو، ان سب نے لکھا۔ طلبو، ان سب نے حاصل کیا۔ ذہبو،
وہ سب گئے، فتحو ان سب نے کھولا، ضربو ان سب نے مارا۔ اسی طرح سے فعلتا میں نے کیا، فعلتا تو نے کیا، طلبتا تو نے حاصل کیا، نصرتا تو اس نے مدد کی، ذہبتا تو گیا، فتحتا تو نے کھولا، ضربتا تو نے ایک آدمی نے مارا، فعلتما تم دونوں نے کیا، نصرتما تم دونوں نے مدد کی، ذہبتما تم دونوں گئے، فتحتما تم دونوں نے کھولا چاہے مرد ہو یا عورت، طلبتما تم دونوں نے حاصل کیا چاہے مرد ہو یا عورت، کتبتما تم دونوں نے لکھا چاہے دو مردوں یا دو عورتوں، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، ذہبتم تم سب مرد گئے، نصرتم تم سب نے مدد کی، فتحتم تم سب نے کھولا، طلبتم تم سب نے حاصل کیا، کتبتم تم سب نے لکھا۔ اب اسی کے وزن پر بنائیے، فعلتو، دخلتو، نصرتو، شربتو، وجدتو۔ فعلتو میں نے کیا، دخلتو میں داخل ہوا، نصرتو میں نے مدد کی، شربتو میں نے پیا، وجدتو میں نے پایا۔ اب اسی طرح اور پریکٹس کریے، فعلتم تم سب نے کیا، نصرتم تم سب نے مدد کی، کفرتم تم سب نے انکار کیا، وصلتم تم سب نے پایا، ذہبتم تم سب گئے، فعلت وہ ایک گئی، کفرت وہ ایک نے انکار کیا، شربت اس نے پیا، دخلت وہ داخل ہوئی، نصرت اس نے مدد کی۔ یہ سب فیمیل کے لیے۔ خلقتم تم نے پیدا کیا، خلقتم تم پیدا کیے گئے، یہ مجہول ہو جائے گا۔ قتلا اس ایک مرد نے قتل کیا، قتلا وہ ایک مرد قتل کیا گیا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں بنایا گیا، طلبو انہوں نے طلب کیا، طلبو وہ طلب کیے گئے، بعثا اس نے بھیجا، بعثا وہ بھیجا گیا، بعثتو میں نے بھیجا، بعثتو میں بھیجا گیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، رزقو رزق، رزقنا ہم رزق دیے گئے، رزقو انہوں نے رزق دیا، رزقو وہ رزق دیے گئے۔ سبق نمبر 3 کے ورڈ میننگس یہ بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے، اسے یاد کر لیجئے اور ہر ورڈ کو سب کے ساتھ جوڑیے۔ جیسے میں پہلا ورڈ بتا دیتا ہوں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتو ما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اسی طرح فعلا کا سارے پہ بنائیے، کتبہ کا بھی بنائیے، کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو کا نام۔ اسے سارا بنائیے، فعلا، کتبہ، قرا، نصبہ، ضربہ، طلبہ، ذہبہ، قتلا، جعلا، فتحا، دخلا، شربا، وجدا، کفرا، وصلا، خلقا، بعثا، رزقا۔ آپ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوگا کہ ضربہ کے معنی مارنا ہے اور بیان کرنا ہے، لیکن اردو زبان میں بھی کبھی کبھی کسی لفظ کے دو معنی آتے ہیں اور عربک میں بھی اس طرح ہے۔ قرآن پاک میں ضربہ کے معنی مارنا، آیت نمبر 60 سورہ بقرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا مار اپنا عصا، اپنی چھڑی کو پتھر پر، ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مار۔ آیت نمبر 13 سورہ یاسین میں وَاضْرِب لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ دونوں آیت میں ضربہ کا لفظ بیان کیا، لیکن عبارت خود بتا رہی کہ ایک جگہ مارنا اور دوسری جگہ بیان کرنے مانے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور آگے انشاءاللہ باذن اللہ آپ پڑھیں گے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا کام جو ہے بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان کا سارا معاملہ، سارا کام جو ہے بھلائی میں ہوتا ہے۔ مومن کا سارا کام بھلائی کے بھلائی ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے جو ایمان والا ہو۔ ایمان والوں کا معاملہ بالکل عجیب ہے اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس پر خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر اس پر خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔